سندھ کے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا انور، بہت پڑھنے میں اچھا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کو پڑھا لکھا کر بہت بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے۔ اس کے والد صاحب اس کو کھیتوں میں نہیں لے جاتے تھے کہ ان کا بیٹا تھک جائے گا، اور پڑھائی لکھائی میں سے ہی بہت دماغ لگایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو بہت چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ پڑھنے لکھنے میں زیادہ دھیان دے۔ میرا بیٹا بہت ذہین ہے، پڑھائی لکھائی میں بہت دھیان دیتا ہے۔ بیٹا میں یہی چاہتا ہوں کہ تم کھیتوں مگر میں بھی کیوں کام نہ بابا؟ کرو۔ آپ کا میں سہارا بننا چاہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کر کے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں نا، میں پڑھائی میں بھی دھیان دوں گا اور میری پڑھائی میں بھی افیکٹ نہیں پڑے گا، اور آپ کے ساتھ میں کھیتوں میں آپ کی مدد بھی کروا لیا کروں گا۔ کیوں امی جان، ٹھیک ہے نا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں ابو کے ساتھ ابو کی مدد کروں گا تو ابو کا ہاتھ بٹا دوں گا۔ ہاں میرے بچے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ میرا بچہ بڑا لائق فائق ہے، کیوں جی؟ آپ کا ہاتھ بٹائے گا، آپ کا بیٹا ہے، آپ کو بہت چاہتا ہے۔ آپ اس کی قدر کریں، اور یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہاں میرے بچے، تم چلے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تمہارے ابو تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ کیا بناؤں کھانے میں بتاؤ؟ اب میں امی جا مجھے رہی تو ہوں بہت کھانا بھوک بنانے۔ لگی ہے، جلدی ٹھیک ہے، سے تم ساگ لوگ آرام دلیا سے بنا بات دے، کرو، بیٹا مجھے بہت پریشان نہیں پسند ہے۔ ہونا۔ ٹھیک ہے نا میرا ابو؟ پیارا بیٹا، دیکھیے جی، میں آپ کو کہتی ہوں انور بہت لائق فائق ہے، تھوڑا سا اس کو موقع دیجیے، وہ آپ کے ساتھ آپ کے کھیتوں میں کام کرے گا تو اور ترقی ہوگی، ہماری زمین کی اراضی بہت بڑھے گی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ ویسے بھی آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، پلیز آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کیجیے۔ مجھے اور انور کو آپ کی بہت پرواہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اگر آپ اس کو ایک موقع نہیں دیں گے تو پھر وہ اپنے آپ کو ثابت کیسے کرے گا؟ ویسے بھی ہمارا بچہ مدرسے میں بہت لائق فائق ہے، اور اس کا ہمیشہ سے اے گریڈ آتا ہے۔ آپ اس کو موقع دیجیے، وہ آپ کا ہاتھ بٹائے گا، دار بھی وہ جلدی ہو جائے گا۔ بیگم، میں بھی یہی چاہتا ہوں، مگر میرے بیٹے پہ میں بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا کہ وہ اپنا دماغ کھیتوں میں کھپائے۔ ویسے ہی پڑھائی میں بڑا دماغ کھپانا پڑتا ہے۔ مجھے اس پہ پورا بھروسہ ہے، وہ سست اور کاہل کبھی نہیں ہوگا۔ جلد از جلد اس کا رشتہ ڈھونڈو، وہ شادی کے بعد ذمہ دار ہو جائے گا۔ کیوں، کیا کہتی ہو تم؟ بتاؤ۔ دیکھو، اب مجھے جلد از جلد جانا ہے شہر، وہاں میں سامان بیچوں گا، بہت منافع ملے گا۔ میرے بیٹے میں بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اس کو بڑا تو ہو لینے دو، مدرسے کی تعلیم پوری ہو جائے تب اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ فکر نہ کرو، فکر نہ کرو بیگم، فکر نہ کرو۔ تم اداس کیوں ہو میرے بیٹے؟ اللہ کو یہی منظور تھا، وہ تمہارے ابو اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ تم اداس مت ہو، اس طرح تمہیں میں نہیں دیکھ سکتی۔ نہیں میرے بیٹے، رونا نہیں، ابو مجھے مجھے بہت یاد بالکل آتے اچھا ہیں۔ نہیں لگ رہا، ان کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ بیٹا، ان کی یہی خواہش تھی کہ تم پڑھ لکھ کر اچھے بڑے آدمی بنو، اور ان ابو کے آپ چلے کھیتوں گئے۔ کو، اس کی اراضی کو خوب سے خوب بناؤ بیٹا۔ مدد کرنا ہر ایک انسان کی جس کو ضرورت ہو تمہاری۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے، ابو، تم آپ بس کہاں ہیں پڑھ لکھ ابو؟ کر بڑے آدمی بنو، کہاں ہیں اپنے ابو آپ؟ ابو کا نام روشن کرو۔ ابو، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، اب کیا کروں؟ اللہ تو میری مدد کرنا۔ بس قسمت کو یہی منظور تھا، اور انور پھر سے اپنے راستے میں چل پڑتا ہے، اور یہی سوچ کر کہ اپنے باپ کے کھیتوں میں کام کر کے اس کو اور بڑھائے گا۔ اس طرح سے انور اپنے باپ کے کھیتوں میں ہل چلا کے اس کو اور سبز و شاداب کرتا ہے۔ اللہ اس پہ خاص کرم کرتا ہے، اور اس کے کھیت کھلیان لہلہانے لگتے ہیں۔ اس کی گائیں بھی
بہت دودھ دیتی ہے، پورا علاقہ تعریف کرتا ہے انور کی۔ امی جان، ایک چیز کی آپ سے اجازت مانگنی ہے مجھے۔ ابو اب نہیں رہے تو ان کے کھیتوں کھلیانوں کو میں ہی دیکھ رہا ہوں، اور بازار جا کے جو بیچنے والا کام ہے وہ کافی محنت طلب ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، بس مجھے سواری کے لیے پیسے چاہیے۔ یہاں پہ اگر غلہ اور پھل اور سبزی بیچی تو اس کی بہت کم دام ملتے ہیں امی۔ میں شہر جانا چاہتا ہوں تاکہ اچھے سے اچھا منافع ہمیں ملے اور یہ زمین کی اراضی اللہ کے کرم سے بڑھ سکے۔ میں چاہتا ہوں ابو کے کھیت کبھی بھی برباد نہ ہوں، وہ لہلہائیں، سرسبز و شاداب رہیں ہمیشہ امی۔ آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گی امی؟ ہاں میرے بیٹے، تمہیں پوری اجازت ہے۔ دیکھو، اب تمہیں ذمہ داری یہ اٹھانی ہوگی۔ تم اب بڑے ہو گئے ہو ماشاءاللہ، اور اپنے مدرسے میں لائق فائق رہے ہو۔ مجھے امید ہے تم اپنے باپ کے کھیتوں کو اور سرسبز و شاداب کرو گے، اور ان کے نام کو، ان کے شملے کو اونچا کرو گے میرے بیٹے۔ مجھے تم سے پوری امید ہے، اور گھبرانا نہیں۔ میرے پاس کچھ پیسے بچے ہیں، میں تمہیں دے دوں گی، سواری کر لینا۔ اپنا خیال رکھنا میرا بیٹا، اور کھانے پینے سے بالکل بھی منہ نہیں موڑنا۔ میں تمہیں یاد کروں گی انور، اپنا خیال رکھنا۔ جلد از جلد تمہارا بھی مجھے رشتہ طے کرنا ہے تاکہ تمہاری باپ کی خواہش پوری ہو سکے اور ہمارا گھر کی ویرانی بھی کچھ ختم ہو جائے۔ دیکھنا بیٹا، زیادہ دیر مت لگانا، میں انتظار کروں گی۔ گھر میں اکیلی ہوں گی، میرے بیٹے کے بغیر میرا دل بالکل نہیں لگے گا۔ اوکے امی، میں جانے کا بندوبست کرتا ہوں، آپ پریشان مت ہو، میں جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ امی، میں کوشش کروں گا مجھے نوکری بھی مل جائے تاکہ ہمارے گھر کا گزر بسر بہت اچھی طرح چل سکے۔ امی، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ اچھا امی، میں جا رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کھانا میں نے ساتھ لے لیا ہے، آپ پریشان مت ہو جائیے گا، بس اپنا خیال رکھیے گا۔ دعا کیجیے گا جو میں بیچنے جا رہا ہوں، اپنے غلے، سبزیاں، پھل وغیرہ، وہ اچھے داموں بکیں اور ہمارے گھر کے دکھ درد بھی دور ہوں۔ اللہ ہم پہ کرم کرے۔ میں اپنا خیال رکھوں گا، آپ بھی اپنا خیال رکھے گا امی، میں آپ کو بہت یاد کروں گا۔ ہاں میرے بچے، میں تمہارے لیے دعا کروں گی، اپنے بچے کے لیے دعا نہیں کروں گی تو اور کس کے لیے کروں گی؟ تم پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اور اپنا خیال رکھنا، اپنا بہت خیال رکھنا میرے انور۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تمہیں بہت منافع عطا فرمائے، بہت ترقی دے۔ میں دعا گو رہوں گی اور تمہارا انتظار کروں گی۔ اچھا امی، میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت دیر ہو رہی ہے مجھ کو، اور میں جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا امی، میں آپ کو بہت یاد کروں گا۔ اللہ حافظ۔ اس طرح سے انور کو کافی دن ہو جاتے ہیں۔ سواری ملنا گاؤں میں بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ انتظار کرنا نہیں چاہتا کہ جتنے دن گزریں گے اتنا ہی اس کا نقصان ہوتا جائے گا۔ پہلے وہ وہاں پر بازار میں مول بھاؤ کرا لے، اور اس کے بعد وہ پھر راشن اور غلہ لے کر جائے۔ چلتے چلتے جنگل میں اس کو 1-2 دن لگ جاتے ہیں، وہ بہت تھک جاتا ہے۔ اچانک اسے ایک خوبصورت چڑیا نظر آتی ہے، وہ ایک دم سے رک جاتا ہے اور اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ یہ الگ قسم کی خوبصورت چڑیا ہوتی ہے، بالکل بہت الگ، سب سے خوبصورت۔ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو برخوردار؟ مجھے پتا ہے تم مجھے دیکھ کر رک گئے ہو اور پکڑنا چاہتے ہو، لیکن یہ اچھی بات نہیں۔ میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، مجھے آزاد رہنا پسند ہے۔ ہاں بے شک، تم مجھے بہت اچھی لگی، تم میرے ساتھ چلو گی، میں تمہیں پالوں گا، اپنے گھر میں خوب کھانا پینا اچھا رکھوں گا اور تمہاری دیکھ بھال بھی کروں گا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا پیاری چڑیا۔ چڑیا نہیں دیکھی، تم بہت خوبصورت ہو اور بہت الگ بھی،
جبکہ تم بولتی بھی ہو۔ مجھے کافی حیرانی ہے، تم اپنا خیال کس طرح رکھتی ہو؟ کھانا پینا کیا وہ تمہیں کوئی دے جاتا ہے یا تم لے کر آتی ہو؟ نہیں، مجھے کوئی نہیں دے کے جاتا، میں خود ہی اپنا خیال رکھتی ہوں، تم فکر نہ کرو اس کی۔ لیکن اگر تم مجھے پکڑو گے جو کہ مجھے پسند نہیں ہے تو مجھے بہت برا لگے گا، میں تمہارے گھر میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ مجھے پکڑ کر تمہیں کیا ملے گا؟ ہاں، ایک چیز تمہیں بتاتی ہوں جو تمہارے کام آئے گی، ایک جھیل، تلسمی جھیل جو بہت اچھی ہے۔ پھر کیا ہے اس تلسمی جھیل کا راز؟ کیا تم مجھے بتاؤ گی تاکہ میری مشکل حل ہو سکے اور میں پریشانی سے نکل سکوں؟ ہاں، میں تمہیں اس جھیل کا راز بتاتی ہوں۔ وہ ایک جادوئی جھیل ہے اور بہت خوبصورت، لیکن تمہیں ایک خاص چیز کرنی پڑے گی۔ تمہیں 100 قدم گن کر آگے چلنا پڑے گا اور پھر 100 قدم گن کر پیچھے آنا پڑے گا۔ یاد رہے 100 قدم سے زیادہ نہ ہو۔ جیسے ہی تم پیچھے آؤ گے 100 قدم، تو جیسے ہی 100 قدم پورے ہو جائیں گے جادوئی جھیل تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اس میں سے جتنا ہو سکے تم پانی نکال لینا۔ یاد رکھنا وہ بہت ہی مفید اور طاقتور پانی ہے۔ اگر کسی جادوگر کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ اپنا جادو بھول جائے، اور اگر کسی پہ جادو ہوا ہو اور اس پہ ڈال دیا جائے تو وہ جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ یاد رکھنا اچھے کام کے لیے ہی اس کو یوز کرنا، برے کام کے لیے مت استعمال کرنا انور۔ اور ہاں، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، کیونکہ وہ جھیل خود بخود غائب ہو جائے گی اور پھر واپس نہیں آئے گی۔ تم ضرورت کے تحت ہی اس کو پا سکو گے، ٹھیک ہے؟ اب میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا انور، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ انور۔ 98، 99، 100۔ ارے یہ تو وہی تلسمی جھیل ہے جس کے بارے میں اس پیاری چڑیا نے بولا تھا۔ کو مل جاتی ہے، پھر وہ اپنے برتن سے اس میں پانی بھر لیتا ہے جتنا اس کا دل کرے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ چڑیا نے جو بتایا اور اس نے جو چاہا وہ اس کو مل گیا۔ اب اللہ آگے بہتر کرے اور اپنے گھر کی راہ لیتا ہے۔ چلتے چلتے کافی دن ہو جاتے ہیں اور انور کو کوئی کام نہیں ملتا۔ وہ ایک محل کے قریب آ جاتا ہے، وہاں پہ کسی بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے۔ سنا جاتا ہے کہ بادشاہ بڑا رحم دل ہوتا ہے، تو انور سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں ادھر ہی اس محل میں کوئی کام دیکھ لوں۔ شہر میں تو کوئی بھی کام نہیں مل پا رہا، اور جو میں غلہ اور سبزیاں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں وہ تو اور بھی سستے داموں بک رہی ہیں۔ تو بس وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوا جائے۔ السلام علیکم بادشاہ سلامت، عرض یہ ہے کہ میں یہاں پہ کوئی کام ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ دراصل میری ایک ماں ہے اور گاؤں میں میری کچھ زمینیں ہیں، چھوٹی سی اراضی کی میرے باپ کی، اور میں سبزیاں بیچنے نکلا تھا، لیکن شہر میں مجھے اس کے اچھے مول بھاؤ نہیں ملے، تو میں واپس جا رہا تھا، آپ کا محل دکھ گیا۔ بہت سن رکھا ہے آپ کے بارے میں کہ لوگ آپ سے بہت خوش ہیں، آپ کی رعایا آپ سے بہت خوش رہتی ہے، آپ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بس اتنی سی گزارش تھی کہ اگر آپ اپنے محل میں مجھے کام دے دیں تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم یہاں آئے ہو تو نامراد واپس نہیں جاؤ گے۔ میں تمہارے لیے کوئی اچھی سی نوکری کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ دیکھو برخوردار،
मेहनत करोगे तो उसका फल भी मिलेगा। और ये मेरा नहीं, मेरे अल्लाह का करम है कि जो उसने मुझे दिया है, मैं उससे लोगों को दूर नहीं रखता कि वो परेशान भी ना हो। जितना मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ, सब अल्लाह का करम है। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं जल्द ही कोई इंतज़ाम करता हूँ। तुम बेफिक्र हो जाओ, परेशान मत होना, ठीक है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे इरादे बहुत ख़राब हैं जादूगर। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बीमार हुई है और अब उसका इलाज बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे तंग मत करो, वैसे ही तुम मुझे बहुत परेशान कर चुके हो। तुम जो चाहते हो वो पूरा कभी भी नहीं होगा, समझे तुम? और हाँ, जिस तरह तुमने शहजादी को बीमार करके ये चाहा कि तुम उससे शादी कर लोगे, ऐसा कभी मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि अगर तुम एक अच्छे इंसान होते तो मैं शायद अपनी बेटी की तुमसे शादी भी कर लेता। लेकिन मुझे अपनी बेटी की परवाह इतनी नहीं जितनी इस मुल्क की रियाया की। क्योंकि जब तुम यहाँ पर काबिज हो जाओगे तो रियाया का वो बुरा हाल होगा जो पहले कभी ना हुआ, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, समझे तुम? मुझे पता है तुम हर कीमत पर मेरी शर्त मानोगे और शहजादी रेहाना की शादी मुझसे ज़रूर करोगे। कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, और मेरे पास जो इलाज है उसका कोई तोड़ नहीं। ये याद रखना, जो मैंने जादू किया है उसका भी कोई तोड़ नहीं। तुम चाहते नहीं हो क्या कि तुम्हारी बेटी खड़ी हो जाए? बस सिर्फ इतनी तो मेरी चाहत है कि तुम्हारी बेटी से शादी कर लूं, और इस मुल्क का ख्याल मैं भी रख सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो जल्द अज जल्द तुम्हारी बेटी और इस मुल्क की शहजादी रेहाना ज़िंदा नहीं बच पाएगी, वो जल्द ही मर जाएगी। ये याद रखना तुम। बादशाह सलामत, आप मुझे बताइए मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि आपकी मदद हो जाए और इस इंसान से मैं आपका छुटकारा दिला दूँ। वैसे भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये आपको धमका रहा है। इसको ख्याल नहीं, ये और इसके इरादे फासिद हैं। मुझे पता है कि ये किस इरादे से आगे है। आप मुझे कहें तो मैं एक ऐसा इलाज लेकर आया हूँ जो इसके सारे जादू को बेअसर कर देगा और शहजादी रेहाना भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप कहें तो मैं ऐसा कर दूँ। अच्छा, तो तुम ऐसा करोगे? हाँ, तुम क्या कर सकते हो? मेरा जादू ऐसा है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। शहजादी रेहाना को मेरा होना ही पड़ेगा। उससे शादी किए बिना मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उससे शादी करके रहूँगा। बादशाह, आपको जल्द या बदीर, आपको राज़ी होना ही पड़ेगा। बादशाह अनवर को बताता है कि किस तरह से शहजादी रेहाना को जादूगर ने अपने जादू से बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि वो ना जिंदों में है ना मुर्दों में, और बातचीत और खाना बिल्कुल भी नहीं खाती। वो बहुत दिन ब दिन बीमार होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। बादशाह सलामत बता ही रहे होते हैं कि उतने में सामरी आ जाता है। आपने क्या सोचा है? आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराएंगे या नहीं? वैसे भी रेहाना को चंद ही दिन बचे हैं, वो जल्द अज जल्द मर जाएगी। वो बीमार होती जा रही है, सूखती जा रही है, आपको उसका ज़रा ख्याल नहीं है। मेरे ज़रा से
اور جادو کرنے کی دیر ہے اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ کیا بادشاہ سلامت، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کے اثر اور اس کے جادو کے توڑ کے لیے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ پھر یہ کبھی جادو نہ کر سکے گا اور ریحانہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں کیوں نہیں، میں بہت خوش ہوں اگر تم یہ کر دو تو میں تمہیں ہر زیور و جواہرات سے لاد دوں گا میں تمہیں۔ نہیں بادشاہ سلامت، مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم پر اپنا جادوئی طلسمی جھیل کا پانی پھینکتا ہوں۔ او نہیں، نہیں، مجھے ایسا نہیں کرو، پلیز ایسا مت کرو۔ یہاں سے چلے جاؤ، سمجھے؟ اور اب واپس مڑ کر مت آنا۔ شہزادی ریحانہ بھی جلدی ہی ہوش میں آ جائیں گی۔ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ ابا جان، میں بالکل ٹھیک ہو گئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہاں میرے بچے، تم بالکل ٹھیک ہو اور اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اب ہم سب خوشی خوشی رہیں گے۔ شکریہ انور، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شکریہ کی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا بادشاہ سلامت، آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ نہیں، اس طرح سے بادشاہ بہت مشہور ہوتے ہیں اور انور کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بیٹی ریحانہ کو ٹھیک کر دیا۔ بیٹا تمہارا بہت بہت شکر ہے، تم نے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ نہیں بادشاہ سلامت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اب اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، بہت دن ہو گئے ہیں، میری ماں مجھے یاد کرتی ہوگی۔ میں دوبارہ آؤں گا۔ آپ سے نوکری کی جو بات کی تھی، اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی نوکری ہو تو مجھے بتائیے گا، میں ضرور آؤں گا، لیکن پہلے اپنی ماں سے ملاؤں، وہ اکیلی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔ بہت بہت شکریہ انور، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس مشکل گھڑی میں۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، ہے نا بابا جان؟ ہاں بیٹا، اللہ انور کو بہت خوش رکھے۔ شکریہ بادشاہ سلامت، اللہ اب میں حافظ چلتا ہوں۔ انور۔ اللہ حافظ۔